بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، معزز سامعین کرام، صدقہ کے اہمیت و فضیلت پہلا نقطہ ہوگا. دوسرا نقطہ ہوگا صدقہ کے فوائد و ثمرات کیا. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کلیہ بتا دیا، ایک فارمولہ بتا دیا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ، جو بھی آپ نیک عمل کریں وہ سب صدقہ. اسی طرح ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ام سعد ماتت، کہ اللہ کے رسول، سعد کی ماں یعنی میری والدہ وفات پا گئی ہیں. فَأَيُّ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا سقیا ماء، پانی پلانا. تو انہوں نے جو ہے فَحَفَرَ بِئْرًا، انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور فرمایا کہ هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ، کہ یہ میری ماں کے لیے، یعنی ماں کے لیے وہ وقف کر دو. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احمد میں حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. کتنا پروٹوکول ہے بھائی، کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. نمبر 4، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بہقی میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت سے جو ہے وہ بچاتا ہے. نمبر 5، اس ضمن میں ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اور مسلم میں یہ صحیح روایت موجود ہے. قصہ یوں ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، بادل سے ایک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر پانی اڈیل دو. بادل کو حکم دیا، وہاں برسا ہو گیا. بادل چلا اور وہ شخص بھی ساتھ چلا بادل کے ساتھ. وہاں اس نے دیکھا کہ بادل برسا اس باغ میں، اور اس میں سے ایک آواز آئی. اس نے جا کر دیکھا تو ایک شخص وہاں پہ، جو سے ہم مالی کہتے ہیں، مثلا وہ مالی، وہ بیلچہ ہوتا ہے نا، بیلچے سے پانی کو کبھی ادھر کر رہا ہے، پودوں کو لگا رہا ہے، ادھر دے رہا ہے. تو وہ اس شخص کے پاس گیا کہ اس عورت سے کہا کہ یا عبداللہ ما اسمک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے پہلے نام بتانے سے انکار کر دیا، تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو جب اس نے یہ پورا ماجرا بتایا تو پھر اس نے نام بتایا. تو اس شخص نے کہا میں نے بادل سے یہی آواز سنی تھی، بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ جو میرا باغ ہے، اس میں جب بارش ہوتی ہے 1/3 حصہ میں صدقہ کرتا ہوں، جو بھی اس میں آمدنی ہوتی ہے 1/3 صدقہ جو ہے وہ میں اس باغ پر لگا دیتا ہوں، پودے مودے لگانے یہ وہ، اور 1/3 حصہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھو کتنا عظیم. آج ہماری بھائیوں تنخواہیں ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ 500 دینار آ رہی ہے، اس میں ہم سے 20 دینار بھی خرچ کرتے ہیں؟ تہائی تو دور کی بات، خرچ کریں پیارے بھائیوں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اسی طرح آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں. نمبر 6، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم کی روایت ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا. بظاہر ہمیں لگتا ہے یار وہ میں نے 10 دینار دے دیے، 10 دینار ادھر کر لے، شیطان کراتا ہے نا، لیکن وہ مال بڑھوتی ہوتے ہیں، مال کم نہیں ہوتا. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں. نمبر 7، معمولی چیز کا صدقہ بھی ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. جیسے بخاری میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اللہ، آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، حتیٰ کہ کھجور کی ایک گٹھلی جو ہے، کھجور ایک گوئے کر، وہ بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو وہ بھی صدقہ کرو. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. نمبر 8، میت کی طرف سے صدقہ کرنا. ترمذی کی حدیث نمبر 538 ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ میری والدہ جب بھی نام آئے میرے بھائیو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے. سب پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ فوت ہو چکی ہے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. ان کے پاس ایک باغ تھا، ان باغ جو ہے اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ صدقہ کرتا. نمبر 9 آگے چلتے ہیں. کون سا صدقہ افضل ہے پیارے بھائیو؟ چنانچہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں کیا جاتا ہے وہ صدقہ افضل ہے. مطلب ہے کہ میرے پاس مال ہے، تندرست بھی ہوں، مال کا لالچ بھی ہے، ہاں، اور اس وقت جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ سب سے افضل ہے. ورنہ جب جان حلق میں آ جاتی ہے تو وہ تو سب ہی کہتے ہیں یوتھ کو دے دو، مسجد بنا دو، یہ کر دو. نہیں میرے بھائی، اس وقت تو مال دوسروں کا ہو ختم ہو گیا، وہ مال تمہارا نہیں رہا. جب جان ادھر آ گئی ختم، وہ مال دوسروں کا ہو چکا. تو تندرستی کی حالت میں صحیح ہے آپ اس وقت صدقہ کریں پیارے بھائی. اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں. دوسرا نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ صدقہ کے فوائد و ثمرات بہت سارے ہیں، چند ایک بتانے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 2707 ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ضروری ہے. ہر جوڑ، یہ دیکھیں یہ اس طرح، یہ کیا جوڑ، یہ اس طرح، یہ 360 جوڑ ہیں. ہر روز جب آپ اٹھیں تو آپ پر صدقہ واجب ہے. یا 360 دفعہ لا الہ الا اللہ کہیں، یا 360 دفعہ اللہ اکبر کہیں، یا 360 دفعہ نیکی کا حکم کر دیں، یا 360 دفعہ کسی کو برائی سے روک دیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 رکعت پڑھ لے، یعنی 4 کی نماز، وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے. نمبر 2، 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح اچھی بات کرنا، کلمۃ طیبہ، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 4، جو قدم نماز کے لیے اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 5، راستہ سے ایذاء اور تکلیف دینے والی چیز کو آدمی ہٹا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 6، کسی کو سواری پر بٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 7، کسی کو پانی پلانا یا پانی دینا، اپنے ڈول میں سے پانی دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے پیارے بھائیو. نمبر 8، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 10، کسی نابینا کو سیدھی راستے پر چلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے. نمبر 11، ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ، اپنے بیوی بچوں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. بعض لوگ اس طرح نہیں کرتے، بہت کنجوسی کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہے بھائی. اسی طرح پیارے پہ آگے چلتے ہیں کہ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے آدمی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب سلام پھیرا ایک شخص باہر سے آیا، لیٹ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کون شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے گا، یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، دونوں کو 27 گنا ثواب مل جائے گا. 2 آدمی، لیکن افسوس کی بات ہمارے تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں دوسری جماعت کرانا ہی مت. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 574. اسی طرح مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زائد خوراک سے کسی کی مدد کرنا. گھر میں ہے، چاول ہے، آٹا زیادہ ہے، کسی کو یار کوئی دیکھے کوئی مسکین ہے جس کے پاس پیسے نہیں، اس کو مال دینا، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے. اسی طرح میرے بھائی نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان سلامک علی عباد اللہ صدقۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. ہم بھی اس میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، اس کو میں سلام کروں، یہ تو نچلی ذات والا ہے. سلام کریں پڑے بھائیو، آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی. اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں. نمبر 15، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1286 ہے، لہو بکل صلاۃ صدقہ، ہر نماز پڑھنے پر صدقہ ہے. نمبر 16، والصیام صدقہ، سنن ابو داؤد 1286، جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. نمبر 17، حج صدقہ، حج جو انسان کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. نمبر 18، مسند میں یہ حدیث موجود ہے، مسلمان کا اپنی اوپر خرچ کرنا، اپنی اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ. اللہ، کئی لوگ اتنے کنجوس ہیں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اتنے پیسے ہیں بٹ یار بیکار سا ڈریس پہنا ہوتا ہے، کھاتے پیتے نہیں ہیں بالکل،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار کرو، نہیں کہ جناب یعنی بالکل جیسے فقیر بنا ہوا ہے اور بینک میں جو ہے لاکھوں روپے رکھا ہوا اس نے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، نمبر 19 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث نمبر 6012 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 1552 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی کاشت کرتا ہے، گندم کاشت کرتا ہے نا، اس میں سے جو کچھ کھایا جائے، کچھ کھا لیتے ہیں صدقہ ہے، اس میں سے کوئی چوری کر لے یہ بھی صدقہ ہے، اس سے چرند پرند کوئی چیز کھا لیتے ہیں، باغ ہے مثلا کوئی آم کا ہے کوئی اور ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک اونٹ نے تھوڑا سا کوئی چیز کھا لی، اس نے ٹانگ کاٹ دی۔ اللہ استغفر اللہ، اتنے ہم بے حس ہو چکے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ایک اونٹ کو جو ہے وہ اس نے کچھ کھا لیا، کتنا بھی کھایا ہوگا، 100 روپیہ کھایا ہوگا، اس کی اس نے ٹانگ کاٹ دی کہ اس نے میرے کھیت میں سے کیوں کچھ کھایا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں نمبر 20 بخاری کی روایت ہے، ہر روز صدقہ کرنے والوں کے لیے ایک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا خیال ہے، فرشتے کی دعا استجاب دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں نمبر 21 بخاری اور مسلم میں ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنے والے کے لیے عظیم خوشخبری ہے یہ، کہ جو شخص جو ہے یعنی 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے، 6 کا کبھی ذکر کروں گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو خبر بھی نہیں، چپ کر کے پوشیدہ کرتا ہے۔ اور کتنا پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ہر چیز ملیا میٹ ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، آخری بات یا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اور 28واں پارہ ہے اور آیت نمبر 10 میں جو ہے یہ بات ہمیں بتائی، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ کسی کا موت کا وقت آ جائے اور وہ اس وقت کیا کہے، لولا اخرتنی، اللہ اگر مجھے تھوڑا سا موقع مل جاتا، تھوڑی سی مجھے کچھ سزا دے دیتا تو کیا کرتا، وہ نماز پڑھتا نہیں، حج کرتا نہیں، اور کچھ کرتا، کہتا ہے کہ وہ میں کچھ صدقہ کر لیتا اور میرا نام بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح میرے بھائی آخری بات کہ اپنے بیماروں جو لوگ بیمار ہیں ان کا علاج کس سے کرو، صدقہ کے ذریعے کرو۔ اور میں نے آپ کو بھی بتایا ہوگا ایک شخص کو کینسر تھا اور اس نے جو اسی طرح وہ گوشت کا کرتا رہے، اور میرے بھائی بات یاد رکھیں، ہمارے میں ایک بات یہ بھی ایک مشہور ہے کہ صرف گوشت وہ بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہر چیز صدقہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔